اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ جب وہ ساری چیزیں اٹھائی جائیں گی جو قبروں کے اندر موجود ہیں، وہ اٹھایا جائے گا، وہ باہر نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور جو حقیقتیں تمہارے سینوں میں چھپی ہیں وہ کھول دی جائیں گی، جو راز تمہارے اندر دفن ہیں وہ سارے فاش کر دیے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، فرمایا بے شک تمہارے رب کو اس دن کی ساری خبر ہے، اسے پتہ ہے اس دن کیا ہونے والا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سارا میک اپ کر کے رکھتا ہے، اپنے اوپر بہت سارے خول چڑھا کے رکھتا ہے، دولت کے، اقتدار کے، تعلیم کے، جھوٹ کے، ملمہ سازی کے۔ وہ جو بنا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں، اس کے لفظوں پہ، زبان پہ کچھ باتیں اور ہوتی ہیں اور سینوں کے اندر راز کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں وہ حقیقتیں باہر نکالوں گا جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی۔ راز کھلیں گے قیامت کے دن، راز کھلیں گے۔ راز دنیا میں بھی کھل جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس بات پر کس قدر زور دیا، فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ راز نہ کھولنا، اس کا مطلب ہے راز کھلنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کسی کا راز اگر تمہارے پاس ہے تو اس راز کو راز رکھنا، حضور نے جاسوسی سے منع کیا، فرمایا کسی کا تجسس نہ کر، ڈھونڈنا اس میں عیب کتنے ہیں۔ فرمایا اگر تو کسی شخص کے عیب تلاش کرے گا تو اللہ تجھے رسوا کر دے گا۔ منع فرمایا، پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا بڑا سخت شریعت میں ممنوع ہے، آپ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے گھر جھانکا تو سامنے والے کو اجازت ہے کہ وہ نوکیلی چیز لے کے اس کی آنکھیں نکال دے۔ کیوں کسی کی پردہ داری، اس نے پردہ دری کرنے کی کوشش کی۔ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں انہیں چھپا رہنا چاہیے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اگر وہ پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جو چیزیں جہاں ہیں انہیں ٹٹولنے کی کوشش نہ، ہمیں بڑا شوق ہے جاسوسی کا۔ ہمارے ملک میں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے تو ہر چیز وائرل ہونے لگ گئی ہے نا، اب تو فٹافٹ جو بھائی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایسی خبریں بھی میدان میں لائی جاتی ہیں جن خبروں کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیا ہم نے حساب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ بات، وہ خبر جس کا پوری طرح کوئی وجود ہی نہیں۔ میڈیا چینل بہت زیادہ ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ خدا را خبر کو خبر بنا کے چلائیں، جو خبر ہے ہی نہیں اس کو آپ نے کیسے خبر بنا کے چلا دی۔ آپ لوگوں کی پردہ دری نہ کریں، آپ عزتوں کے محافظ بنیں۔ جو بات جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کو اتنا مسالہ لگا کے میدان میں لانا، کہ ہم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ بلیک میل کر کے لوگ ایک دوسرے کو وقت گزار رہے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے عزیز، جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ راز رکھیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی ہے، ذرا غور سے آپ نے سنی ہے بات۔ حضور نے فرمایا اگر تم کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھو تو اس کا اعلان نہ کرو۔ پھر سمجھنا ہے بات کو آپ نے، اگر کبیرہ گناہ کرو تو اس کا اعلان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جس کی نماز قضا ہو جائے وہ کسی کو بتائے نہ میری قضا ہو گئی ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے قضا کیا تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ جب لوگ گناہوں کا اعلان سنتے ہیں تو گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں۔ انسانوں کو دیکھ کر انسان اثر لیتا ہے۔ جب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ میں نے یہ بھی میں تو بڑا کچھ کرتا، ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سیانے بندے بڑے فخر سے بتاتے ہیں
میں یہ بھی کیا کرتا تھا، میں نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے، بڑے پاپ کیے، سارا کچھ کیا، یہ بتانے والی بات ہے، وہ فخر والی بات ہے، شرم والی بات ہے، اور آپ دلیری سے بتا رہے ہیں۔ یہ تو وہ مقام تھا جہاں زبان لڑکھڑانی چاہیے تھی بات کرتے، اور آپ دلیری سے بتا رہے ہیں میں نے سارے رنگ دیکھے ہیں زندگی کے، یہ وہ کمال ہے۔ یہ تو کافر، جابر، فاسق، ظالم، لٹیرے سارے یہ کام کرتے ہیں، کوئی دکھانے سنانے والی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کی توبہ کرنی چاہیے، اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کا اعلان کرتے پھرتے۔ تو راز ہے سینوں میں، عیب ہیں لوگوں کے چھپے ہوئے، دنیا میں بھی اگر عیب کھل جائے نا، دنیا میں بھی تو بڑی مشکل بات۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے۔ MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن، لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاعْدِلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے، تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا۔ شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا، کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ کو ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا، اور جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر آتا، کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھیں۔ حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے، اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کہ اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں، میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف، جب لوگ میری طرف دیکھتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی۔ کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی۔ میں نے اسے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا۔ لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا، تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا۔ دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ اللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئے، کس نے کیا کیا، اپنے عہدے کے ساتھ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی۔ بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت میں؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں۔ اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی۔ میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں، یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں گی، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا،
میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے۔ استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لیں کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے۔ استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران؟ پیشاب نہیں آئے گا آپ کو؟ پانی نہیں پیئیں گے؟ حضور پینا ہے، تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں؟ آپ نے مسلسل 1 بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا؟ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تکیے پہ لیٹوں گا بھی۔ کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا یہاں لکھو کہ میں مسلسل، تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا